لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في المقام الأول: الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز شیخ المشائخ پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب گیلانی، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید غلام معین الدین گیلانی زید مجدہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب گیلانی زید مجدہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید آفتاب احمد شاہ صاحب گیلانی دامت مسندہ فیوضہم، حضرت علامہ مولانا احمد حسین شاہ صاحب گیلانی زید مجدہ، جميع مشائخ نظام، علماء کرام، معتقدین، معتقدات، متوسلین، متوسلات، متوسمین، متوسمات، ظاہرین، ظاہرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ذرا میری بات کو غور سے سنیں گے کیونکہ میں خطیب نہیں ہوں۔ آپ سارے نعرے سنبھال کے جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان زید مجدہ کے لیے رکھیں۔ میں اس درگاہ پہ سٹیج پہ پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی میں سامعین میں بیٹھا کرتا تھا، اور میں جب 2016 میں بیمار ہوا تھا، میرے گردے ختم ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی میں نے 10 محرم کی شب جو ہے وہ جبڑہ شریف میں گزاری تھی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے، تو پھر میں ڈائلیسس پہ چلا گیا تھا۔ میرے لیے تمام مشائخ و علماء قوس قزح کا عکس رکھتے ہیں۔ کیوں؟ دروس البلاغہ کا ایک شعر ہے، اس کا پہلا مصرع تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن دوسرا یاد ہے، فَلَا بُرِحِتَ لِعَيْنِ دَهْرٍ إِنسَانًا، وہ لوگ جو علم و فضل اور روحانیت رکھتے ہیں وہ زمانے کی آنکھ کی پتلی ہوتے ہیں۔ تو چاہے نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن وہ زمانے کی آنکھ کی پتلی ہوتے ہیں۔ اس سے میرے خیال میں اس جملے سے بہترین خراج تحسین کوئی بھی نہیں ہے۔ وقت قلیل ہے، خطابات اور بھی ہوں گے ظاہر ہے۔ 2-3 باتیں، ایک میں میلاد شریف کے حوالے سے حاضری لگانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کسو پناہ میں۔ 1-2 باتیں اور ذکر کر کے میں اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کو سب المثانی بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ورڈ استعمال ہوا ہے، ذرا بات آپ غور سے سنیں گے، میں نے اسی لیے کہا کہ سارے نعرے آپ جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان کے لیے، میری صرف بات سننی ہے آپ نے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ لفظ حمد استعمال ہوا ہے، اور یہاں 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک میرے دوست حامد گیلانی صاحب، میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے حلقہ ارادت میں رکھیں تو آپ کی مرضی، حلقہ احباب میں رکھیں تو آپ کی مرضی، لیکن پانی مجھے گرم پلانا پڑے گا، پانی مجھے گرم پلانا پڑے گا، یہ ان کی مرضی ہے۔ اور دوسرے ہیں احمد حسین شاہ صاحب، لفظ حمد ہے، اسی پہ بات کروں گا، اسی پہ ختم کروں گا۔
الحمدللہ رب العالمین. ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تعریف کے لیے اور بہت ساری معنی استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل عربی زبان میں لفظ ثنا بھی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں لفظ مدح بھی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پھر کیا خاصیت ہے کہ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ جو لفظ حمد ہے اس کے لیے یہ کیوں نہیں کہا کہ اثنا للہ رب العالمین، میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کے لیے؟ معنی تو ایک ہی ہے. یہ سناؤ ورڈ مصدر استعمال کرے تب معنی ایک ہی بنتا ہے. تو پھر کیا خاصیت ہے؟ وہ کون سی خاصیت ایکسیڈی ہے جو لفظ کے اندر ہے اور لفظ اپنا وجود رکھتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، اس در کا، اس دنیا کا لفظ اگلا وجود ہے. بڑی بات کرو، اس دنیا کا لفظ اگلا وجود ہے. میں نے ایک کتاب پڑھ رہی تھی، میں تیاری کر رہا تھا، وہاں لفظ ویل استعمال ہو رہا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. تو میں نے دیکھا کہ ویل جو ہے وہ لفظ جہنم کی ایک باقی کا نام ہے. میں نے دمیری صاحب کی ایک کتاب ایک دن پڑھ رہا تھا، میں اس میں تھی، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت کے حسات ہو. تو میں نے پڑھا کہ طوبی جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ایک درخت کا نام ہے. سدرۃ المنتہا کے پاس ایک درخت کا نام ہے، ایک درخت کا نام ہے. میں نے پھر ایک لفظ پڑھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا دروازہ والضحیٰ ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. پہلا دروازہ والضحیٰ ہے. 8 دروازے ہیں اور درمیانی دروازہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے باپ کا خدمت گزار ہو. لفظ تو ہے نا، لفظوں کا کمال آپ نے دیکھا، لفظوں کی اہمیت آپ نے دیکھی کہ والضحیٰ، طوبیٰ اور ویل لفظ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے مقام اور حیت میں کتنا بڑا فرق ہے. جب ہم لفظ حمد استعمال کرتے ہیں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیا خاصیت ہے اس لفظ میں؟ بھئی یہ لفظ حضور علیہ السلام کے اسم مبارک کا روٹ ورڈ ہے، مادہ اشتقاق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس لفظ سے ڈائیورٹ ہوتا ہے اس لفظ کا نام ہے الحمد. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. محمد کی کیا ہے؟ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ. حضور کی تعریف جو ہے بار بار کی جاتی ہے. یہ ڈائیورٹ ہے، یہ لفظ ہے. پہلا لفظ سورہ فاتحہ کا حضور کا مادہ اشتقاق ہے لفظ حمد. اب میں پھر ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں، مثال آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر میرا نام یاسین ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میرا نام یاسین ہے. اس میں سے ایک لفظ آپ کاٹ دیں، یا تو سین کا کوئی معنی رہتا ہے؟ نہیں رہتا. نہیں نہ رہتا؟ رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اسی طرح کسی شخص کا نام ہے ماجد، اس کی میم کاٹ دے، اجد کا کوئی معنی رہتا ہے؟ نہیں رہتا. پھر اور لفظ لے دیں آپ. کسی کا نام واجد ہے، واو کا آپ نکال دیں تو اجد کا کوئی معنی رہتا ہے؟ نہیں. کسی کا نام صادق ہے، سواد نکال دیں تو کوئی معنی رہتا ہے؟ نہیں رہتا. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک معمول ہوتا ہے. ایک میننگ فل ہوتا ہے، ایک میننگ لیس ہوتا ہے. ایک بامعنی لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، اور ایک بے معنی ہوتا ہے.
یہ کیا ہوتا ہے؟ بے معنی لفظ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم عرف عام میں بولتے ہیں روٹی شوٹی کہتے ہیں نہیں، درگاہ شرگاہ کہتے ہیں نہیں. روٹی کا تو ایک معنی ہے، شوٹی کا کیا معنی ہے؟ معمول ہو گیا. درگاہ کا تو ایک معنی ہے جب بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ شرگاہ کا کوئی معنی ہوتا ہے؟ نہیں، معمول لفظ بول دیا. دنیا میں صرف 2 نام ہیں جن کا ایک لفظ موضوع اور بمعنی ہے. ایک ہے اللہ جل جلالہ اور ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. فار ایگزامپل محمد کی تعریف الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے. آپ میم کو ہٹا دیں ہم الحمدللہ رب العالمین، ہم تعریف. اب کیا ہا کو بھی ہٹا دیں، مد رہ گیا. مد کا مطلب 2 ہوتے ہیں، کسی شے کو لمبا کرنا مد متصل اور مد منفصل، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کی رفت کو بلند کرنا. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. اور جب ہم میم کو بھی ہٹا دیں تو آخر میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ رہتا ہے، وہ لفظ دال رہتا ہے، وہ لفظ دال رہتا ہے. دال کہتے ہیں کسی شے کی رہنمائی کرنا، دلالت کو کہتے ہیں. وہ صفات جو انسان کے وجود کی رہنمائی کرتی ہیں انہیں دلالت کہا جاتا ہے، دال کہا جاتا ہے. بس ہم دال کے طالب ہیں، بس ہم کیا ہے؟ دال کے طالب ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، یہ بہت پہلے کی کتاب ہے، میں نے کتاب پڑھی تھی، میں نے کتاب پڑھی تھی. اب مجھے کتاب کا نام بھی یاد نہیں رہا کیونکہ پہلے پڑھی تھی. ضمناً ایک بات ذکر کر دیتا ہوں. جو ہم کہتے ہیں کہ الروح من امر ربی، آئی سمجھ؟ تو میں نے پڑھا کہ روح کی 4 قسمیں ہیں. ذرا غور سے سنیں گا. روح کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم ایک ہوتی ہے قائمہ، ایک ہوتی ہے ملکی، ایک ہوتی ہے روح اللہ، ایک ہوتی ہے نفس الہی. 4 قسمیں ہوتی ہیں. جانوروں میں فہم و فراست نہیں ہوتی، اللہ نے انہیں ایک قسم دی ہے قائمہ. انسان میں اللہ نے فہم و فراست دی ہے. فہم و فراست دی ہے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. فہم و فراست دی ہے، سوچ و بچار دی ہے. اس کے اندر 2 ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، 2 صفات پائی جاتی ہیں. ایک صفت پائی جاتی ہے قائمہ اور دوسری ملکی. دوسری کیا ہے؟ ملک. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، آپ ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضور علیہ السلام معراج کی رات خدا سے ملے اور فاصلہ بیان کیا، دنا وقاب قوسین او ادنی، اتنا سا فاصلہ بیان کیا. اور ایک طرف اللہ کے نبی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں اور اللہ کے انوار و تجلیات کے ایک جھلک بھی برداشت نہیں کرتے اور کہتے ہیں تب تو الیک کا. فرق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی ہے نا، اللہ کے نبی ہے نا، تو فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ تیسری قسم ہے روح اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح اللہ. تمام انبیاء میں 3 قسمیں ہیں روح کی، اور چوتھی ہے نفس الہی. یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ 4 اقسام کے ساتھ دنا قاب قوسین و ادنی بلا حجاب خدا کی جلوہ کر لیتے ہیں. یہ 4 اقسام ہیں حضور کو. قائمہ بھی ہے،
ملکی بھی ہے، نفس الہی بھی ہے، اور روح الہی بھی ہے، روح الہی بھی ہے۔ حمد کا اثر کیا ہوتا ہے؟ حمد کا اثر یہ ہوتا ہے اس لفظ کا، وَالَّذِي يَكُونُ بِحَسْبِ الرُّوحِ وَالْقَلَبِ كَالِاتِّصَافِ بِكَمَالَاتِ الْعَمَلِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ، کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان، یہ لفظ ایسا ہے جو انسان کے قلب و روح پہ اثر کرتا ہے، تمام کمالات اسی سے نکلتے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی پرسوں، معالم التنزیل کے اندر ایک حدیث تھی، دوران مطالعہ بڑی خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام عصر کے بعد جو ہے کھڑے ہوئے صحابہ سے، آپ نے قیامت کے سارے احوال بیان کر دیے، قیامت کے سارے احوال بیان کر دیے، اور فرمایا صحابہ بس میری امت اور اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کے سروں پر، کھجور کے سروں اور دیواروں کے اطراف پہ سورج ہو، بس عصر سے پہلے تمام دنیا گزر چکی، عصر کے بعد کا وقت ہمارا ہے، عصر کے بعد کا وقت بس اتنے رہ گیا ہمارے پاس وقت، عصر کے بعد کا۔ خوبصورت حدیث ہے۔ اور آخر میں ایک بات فرمائی، اور بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا 70 امتوں کا کام جو ہے وہ امت مسلمہ کے دل میں، 70 امتوں کا کام امت مسلمہ کے پاس ہے۔ یہ کمال تھا، آئے سمجھ؟ کیونکہ حضرت صاحب نے اشارہ کیا، دو باتیں اور ذکر کر کے کرتا ہوں اصلاح کے حوالے سے۔ دو آیات اتری ہیں وحی کی، پہلی 5 آیات جو ہیں، پہلی 5 آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق، پھر درمیان میں وقفہ آ گیا، اور پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ والی آیات میں درمیان فطرۃ الوحی کا زمانہ آ گیا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ وحی غار حرا میں کیوں اتری؟ وحی غار حرا میں کیوں اتری؟ وحی ام ہانی کے گھر میں بھی تو اتر سکتی تھی نا، وحی کعبہ میں بھی تو اتر سکتی تھی نا، وحی کعبہ میں بھی اتر سکتی تھی، وحی کسی اور جگہ بھی اتر سکتی تھی۔ وہ کون سی خاصیت ہے جو غار حرا میں؟ خوبصورت بات ہے، خوبصورت بات ہے، بس حضرت یہ بات کر کے ختم کر دو۔ خوبصورت بات ہے، 3 خاصیتیں تھیں، 3 عبادتیں غار حرا میں جمع ہو رہی تھیں۔ ایک عبادت، خانہ کعبہ کی زیارت بذات خود ایک عبادت ہے، خانہ کعبہ کی زیارت بذات خود ایک عبادت ہے۔ دوسری خلوت نشینی بذات خود ایک عبادت ہے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ایک بڑے محدث ہے، ان کا شعر ہے، عبد السلطان الخطابی کا شعر ہے، میں پرسوں فرمایا اذا ما خلوت صفا ذہنی، فرمایا جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں میرا ذہن صاف ہوتا ہے، جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں میرا ذہن صاف ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ آگے فرمایا کاطراز البرق فی الظلم، فرمایا میرے ذہن پہ جو ہے مضامین کا ورود ہوتا ہے، کاطراز فی البرق فی الظلم، جیسے تاریکی میں کوئی چیز انسان کے دل و دماغ پہ اثر کرتی ہے، ورود ہوتا ہے۔ اگلی بات بڑی خوبصورت کہی، فرمایا استوالا سیاؤ الناحقین علی اذنی، جب چیخو پکار ہوتا ہے میرا اندر خالی ہوتا ہے، حکلت الحجاب خالی ہو جاتا ہے۔ خلوت بڑی چیز ہے، اقبال نے کہا تھا خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے، یہ چھٹنے کو ہے آغوش صحابے آغوش صحابے آتے، اسی طرح ہے نا شعر۔ خلوت بڑی چیز ہے، ایک خلوت بذات خود عبادت ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ اس لیے وہاں فرشتوں کا دیوان تھا، دیوان الملائکہ تھا، دیوان الملائکہ تھا اور دیوان الصالحین تھا، دو لوگ جو حنفی تھے، حنیف تھے، حنیفوں کا دیوان الصالحین تھا۔ اس لیے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی شے کی مٹی بھی جو ہے وہ وجود سے خاصیت اکثری پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا
وہ میں جس سے روشن ہے ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس سے ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، لڑا دے میمولے کو شاباش، لڑا دے میمولے کو شاباش سے۔ میری زندگی کے اندر 3 جملوں نے بڑا جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا ہے۔ میں بیمار تھا، میرے پاس ڈاکٹر آیا، اس نے کہا یاسین کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا کشمیر رہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ ایک بات پہلے اپنے گھر والوں سے ڈسکس کر لیں۔ میں نے کہا کیا کرنا؟ انہوں نے کہا ایک گردہ جب دوسرے کے ساتھ میچ ہوتا ہے اس کے 16 ٹیشوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا آپ کے بھائی کے ساتھ 99.99 میچ ہو گیا، 1 پوائنٹ نہ ہوا تو آپ کو گردہ نہیں لگے گا، یہ پہلے آپ سوچ لیں، یہ پہلے سوچ لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے گھر والوں سے مشورہ کیا، میرے 4 بھائی تھے، ایک تو چھوٹا تھا، 3 بھائی اور 2 بہنوں نے ٹیسٹ دیے، 1 بھائی کا میچ ہوا، اللہ کا شکر ہے میچ ہو گیا۔ 16 ٹیشوز ہیں اور ایک ٹیشو کا خرچہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے۔ ایک ٹیشو کا خرچہ 1 لاکھ روپے۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک ٹیشو کا خرچہ 1 لاکھ روپے، آپ کا 16 لاکھ روپے خرچہ ہوگا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پھر دیکھتے ٹیسٹ تو کرواتے ہیں۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، میں آپ سے جو کویسچن کرتا ہوں، اگر انسان کے وجود کے اندر 99.99 میچ ہو جاتا ہے اور 1 پوائنٹ نہیں ہوتا، انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے سٹیج پہ یاسین تبسم نہ بولتا ہوتا، کوئی اور اس ٹائم بول رہا ہوتا۔ اور اگر انسان کی فطرت پہ گناہ کے 1 دبا لگ جائے تو کیا اس کی فطرت پاکیزہ رہ سکتی ہے؟ کیا پاکیزہ رہ سکتی ہے؟ ایک یہ جملہ تھا، اپنی زندگی کے اندر کریکٹر ایڈ کرے خدا کے لیے۔ خورشید جہاں کی 2 ہے تیرے شرر میں، انسان کو اپنا آپ سمجھ، خورشید جہاں کی 2 ہے تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، تیری جنت پھیلا ہے تیرے جگر میں، اے طے کرے گل، اے طے کرے گل، کوشش کی تہاں میں جزا تو تھی۔ ایک بات، دوسرا جملہ جو تھا، میں نے خطبہ حجت الوداع عربی میں پڑھا اور آخری اس کا جملہ تھا حضور علیہ السلام کا، فرمایا لا تسودوا وجہی، قیامت کے دن جب تم میرے پاس آؤ گے شرمندہ نہ ہونا، میں خاروں کی جب بھیڑ لگی ہوگی اور ہم شرمندگی کے ساتھ حضور کے سامنے حاضر ہوں گے، اس تصور کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ ذرا سوچئے۔ اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ خطابات تو بہت ہوتے ہیں۔ میں نے رات حامد صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، تقی امینی صاحب کا اکلام، میں نے کہا اب نوٹس بنا کے ہمیں خطاب کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک خوبصورت حضرت عمر کا قول کوٹ کیا، فرمایا بعض خطابات جو ہیں وہ شیطان کے منہ کی جاگ ہوتے ہیں، بعض خطابات شیطان کے منہ کی جاگ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں لفظ تول تول کے بولنا چاہیے، ان کی حرمت، ان کی پاکیزگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ افضل العلم علم الحال اور افضل العمل حفظ الحال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔